خاندان سیدہ پہ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھنا یا اب آپ کے سامنے واجب الاحترام عزت مآب جناب سید شاہد عباس صاحب و ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے، اور ان کے فوراً بعد قاری القصائد بابا سید سجاد حسین شاہ صاحب آپ شماری۔ دعائے سرکار ولی الاسر صاحب زمان حجت تاوران منتقم آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسلم الزکاة وتمت فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے گا۔ تھوڑا جی آگے آجو، کٹھی ہو جائیے طرح۔ بسم اللہ۔ تھوڑا جنی شفقت فرماؤ، تھوڑا جنی آگے آؤ۔ بسم اللہ آؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب المحسنین صلوات۔ نہایت واجب الاحترام محبان محمد و آل محمد، اس دعا کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں۔ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد، میرے بھائیوں نے جس خلوص عقیدت کے ساتھ اہتمام کیا ہے، مالک ان کی معرفت کے مطابق انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ میرے سردار واجب الاحترام جن کی دعائیں ہر وقت میرے ساتھ شامل رہتی ہیں، اور انہی کی دعاؤں کے سہارے پرواز کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مالک ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ پہلا لفظ کہہ رہا ہوں، جتنے واجب الاحترام بیٹھے ہیں، جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے، جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے کہ اس نے ہم جیسے پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت میں معلّہ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آباد ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، جتنا شکر ادا کریں اس ذات کا کم ہے کہ اس نے ہم جیسے شجی پستیوں میں رہنے والوں کو فرش عزا کی صورت میں معلّہ پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور ایک اور لفظ کہہ رہا ہوں کہ اس مشکل دور میں جہاں سانسیں لینا بھی دشوار ہے، وہاں مالک نے ہمیں پرچم عباس کا سایہ نصیب فرمایا۔ مالک آپ سب کو سلامت رکھے۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، میں اپنے واجب الاحترام عزت مآب کے حوالے ممبر کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، بات میں نے بغیر تمہید کے شروع کرنے لگا ہوں۔ پیغام میرا وہی ہے جو ہمیشہ دیتا ہوں، کوئی نئی بات نہیں کہ دنیا والوں تمہیں مدینہ تو یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ آباد رہیں، سلامت رہیں، کوشش کریں میرے ساتھ دو چار جملے فضائل کے۔ مدینہ یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ کعبے کا حاجی ہوں، 4 مرتبہ کا زائر ہوں، ترس ہے کریمہ اہل بیت کا۔ میں نے دیکھا لوگ مدینے کی شجی گلیاں چومتے، ہمیں اعتراض نہیں، نسبت ہے مصطفیٰ سے، لیکن ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ سارے باجماعت عبادت فرمائیں، اللہ بانیان کے رزق کے میں برکت عطا فرمائے۔
مالک اللہ محمد و آل محمد کے صدقہ ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، جہاں بھی ولایت علی سے سرشار ہیں یقین جانو مالک کے بڑے احسان ہیں۔ شاہ جی سب سے بڑا احسان ہی یہ ہے کہ اس نے جناب سیدہ کی نالین سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کے تصدق میں کاتب تقدیر نے ہمارے کاسہ دل میں محبت ولایت علی کے موتی بھر دیے۔ مدینہ سب کو یاد ہے، وارث یاد نہیں، کعبہ یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ خاموش نہیں بیٹھنا، کوشش کرنی ہے پیغام پہنچے تو۔ مدینہ یاد ہے، وارث یاد نہیں، کعبہ یاد ہے، وارث یاد نہیں، قرآن یاد ہے، وارث یاد نہیں، دین یاد ہے، وارث یاد نہیں۔ اور دنیا والوں تمہیں اسلام کے دسترخوان پہ پلنے والے، اسلام کے دسترخوان پہ پلنے والے سارے یاد ہیں، اور جن کے ٹکڑوں پہ اسلام پلے بس جن کے ٹکڑوں پہ سرکار اسلام پلے وہ عمران یاد ہی نہیں۔ میں دو لفظ کہنے لگا ہوں، میں نے عزت مآب سے دعا ہو جائے گی۔ کون ابو طالب جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی؟ آباد رہے۔ کون ابو طالب جس کے دامن میں پناہ لے کر اسلام کی یتیمی نے جوانی سیکھی؟ اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کون ابو طالب؟ شاہ جی جس کے دنیا چھوڑنے پر مصطفیٰ کو مکہ چھوڑنا پڑے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ بھائی عقیل منبر عزت مآب کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ کون ابو طالب؟ کون ابو طالب؟ بندوں کو پتہ ہی نہیں کہ ابو طالب کسے کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ واہ 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 واہ، جس گود میں، واہ 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 کیا بات ہے۔ شاہ صاحب میں پھر ایک جملہ میں بھی آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ کون ابو طالب جس کے پاس کافر مشرک، جس کے پاس کافر مشرک امانتیں رکھیں، جس کے پاس کافر مشرک امانتیں رکھیں، اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ مصطفیٰ جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ آباد رہے۔ جس کے پاس کافر مشرک امانتیں رکھیں اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے پاس اللہ مصطفیٰ جیسی امانت رکھے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ فیصلہ دینے لگا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ شجرہ طیبہ والے کون ہیں، شجرہ قبیسیہ والے کون ہیں، حلال زادے کون ہیں، اور دنیا کو بتانے لگا ہوں عظمت ابو طالب کیا ہے، کل ایمان کے باپ کی شان کیا ہے۔ کائنات جس کے احترام میں اٹھے، سرکار کائنات جس کے احترام میں اٹھے اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ مصطفیٰ اٹھ کے مسند چھوڑ کے استقبال کرے اسے سیدہ بطول کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ سیدہ اٹھ کے دروازے پہ جا کے استقبال کرے اسے علی کہتے ہیں، اور جس کے آنے پہ علی کو بھی اٹھنا پڑے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ بس سزادارو، زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے، میں زیادہ دیر نہیں بٹھانا چاہتا عزت مآب کو، زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے دین بچ گیا اللہ کا، کلمہ پڑا گیا مصطفیٰ کا، اور بیٹیاں رول گئی سرکار عمران کی۔ بس سزادارو، اللہ عزت مآب محمد عباس قمی صاحب کے مالک درجات بلند فرمائے۔ یقیناً مولا کے منظور نظر ذاکر تھے۔ دوستو ایک ہی جملہ کہنا ہے، علی کی علی بیٹی، لفظ بدلتا ہوں،
کل ایمان کی تفسیر سیدہ، ہائے اختیار میں ہے نوجوانوں، کل ایمان کی تفسیر سیدہ، بقائے ولایت کی خاطر، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، دل دکھے معاف کرنا، ایک جملہ کہنا ہے، ابھی شام کا شہر نہیں آیا، سپاہی آیا، سجاد قافلہ رو کبھی بازار نہیں سجے، اللہ اکبر، سلامت رہو، قافلہ رو کبھی بازار نہیں سجے۔ سیدزادہ بات ایک جملہ، ایک باغ میں یہ قافلہ تسلیم و رضا کا ٹھہرا، ایک درخت کے ساتھ امام حسین کی سانگ رکھی، نیچے مخدرات عصمت بیبیاں بیٹھ گئیں۔ اب شامیوں نے شور مچایا، کوئی کہتا میں نے اکبر مارا، کوئی کہتا میں نے عباس مارا۔ عزادارو جب صدائیں بلند ہوئی نا، علی کی بیٹی امینۃ الامامت شریکۃ الحسین، مخدومہ نے شبیر کے سر کی طرف دیکھ کے کہا حسین موجز نما باپ کا موجز نما بیٹا ہے، حسین پڑھنا قرآن، لوگوں کی توجہ تیری طرف ہو، میں عالیہ کا پردہ بچ جائے۔ عزادارو جب گانا حسین قرآن پڑھا حسین نے قرآن نو کے نیزہ پہ، یزید سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے۔ رونے والوں، کائنات کے نبی نے فرمایا تھا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ جدا نہیں ہوں گے۔ میرے دوستو، جیسے ہی قرآن پڑھنے کی آواز فضا میں گونجی، عیسائی کی بچی شاہ جی 4 سال کی آنکھوں سے اندھی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں آ گئی۔ میں تو ایسے پڑھا کرتا ہوں، جب قرآن پڑھنے کی آواز بچی کے کان سے ٹکرائی نا، شاہ جی بے ساختہ ٹٹولتی ٹٹولتی سانگ کے قریب آئی، سانگ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا، آسمان کی طرف نگاہ کی، اور جن کے دلوں میں علی کے گھر کے اجڑنے کا درد ہے، جیسے عیسائی کی بچی نے آسمان کی طرف دیکھا، شاہ جی خون شفا کا ایک قطرہ آنکھ میں گرا۔ عیسائی کی بچی نے ہاتھ پھیرا، کیا دیکھتی ہے؟ زلفیں بکھری ہوئی، آباد رہو، زلفیں بکھری ہوئی، آبرو کٹے ہوئے۔ عیسائی کی بچی کبھی سر کو دیکھتی ہے، کبھی بیبیوں کو، ہر شجی ہر بیبی کی آنکھوں میں آنسو ہے نا۔ عیسائی کی بچی دیکھ کے کہتی ہے بیبیوں تم ساری رو رہی ہو، اگر تمہیں کوئی مشکل ہے تو اس سے کہو۔ آباد رہو، سلامت رہو، بیبیوں اگر تمہیں کوئی مشکل ہے تو اس سے کہو نا۔ ابھی میری آنکھوں کا نور واپس کیا۔ عزادارو ایک بچی آگے بڑی جس کی عمر تھوڑی تھی، دکھ زیادہ تھے، شبیر مولا کے سینے کا تعویذ، بی بی دیکھ کے کہتی ہے یہ میرے بابے کا سر ہے۔ جب کہنا میرے بابے کا سر ہے، شاہ جی عیسائی کی بچی منہ پہ ماتم کر کے کہتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا، میری آنکھوں کا نور واپس کر دیا، اپنی بیٹی کے کان زخمی، اللہ اکبر، سلامت رہو، اپنی بیٹی کے رخسار زخمی۔ بس عزادارو آخری جملہ، عیسائی کی بچی گھر آئی، دور سے باپ نے دیکھا، کہا بیٹی رک جا، رستے میں کچھ چیزیں پڑی ہے گر جائے گی۔ بچی دیکھ کے کہتی ہے بابا میں نہیں گروں گی، میں دیکھ سکتی ہوں۔ کہا بیٹی کیسے؟ کہا بابا ہمارے باغ میں ایک حکیم آیا ہے، بابا اس نے میری آنکھوں کا علاج کیا ہے، اس نے میری نظر واپس کی ہے۔ عزادارو عیسائی اٹھا، آخری جملہ چوتھے قدم پہ گیا، بچی آگے آ کے کہتی ہے بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیٹی اس حکیم کا شکریہ ادا کرنے، تیری بڑی مہربانی، تو نے میری بیٹی کی آنکھوں کا نور واپس کیا۔ عیسائی کی بیٹی قدموں پہ شاہ جی ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بابا تجھے عیسیٰ کا واسطہ، بابا تجھے مریم کا واسطہ، تو نہ جا، تیرے حصے کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں۔ کہا کیوں بیٹی؟ کہا بابا جس نے آنکھوں کا نور دیا ہے نا اس کی بہنیں ننگے سر ہے، بابا وہ بڑی پردہ دار ہے۔ کہا بیٹی تجھے کیسے پتا؟ کہا بابا جب شامی شور مچاتے ہیں نا ایک سر گھوڑے کی گردن میں ہے، بابا مجھے کیسے پتا؟ بابا ہر بی بی اس سر کی طرف دیکھ کے یہی کہتی ہے واہ حجابا، ہائے میرا پردہ۔ بابا نظم شاعرانہ پڑھنا۔